ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو صحافت ایکسکیوز می اور انسانی حقوق کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں. آپ یونیورسٹی آف لیڈز سے LLM کیے ہوئے ہیں. 2016 میں آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا. 2013 میں نیشنل ببلیوفائل ایوارڈ سے نوازا گیا. ویسے ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب بھی بہت بڑے ببلیوفائل ہیں، اور ایک ٹپ جو یہ دیا کرتے ہیں ہم جیسے ینگر اساتذہ کو who are not so young، تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے بچوں میں کتاب کے مطالعے کے رجحان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ لیکچر دینے جائیں تو آپ کے ہاتھ میں کوئی کتاب ہو، کچھ بھی نہ کہیں، اور کتاب جا کے ڈائس پہ رکھ دیں اور اپنا لیکچر پڑھائیں. ان میں خود تجسس پیدا ہوگا کہ وہ کون سی کتاب ہے، اور وہ آپ سے پوچھیں گے اور آپ کو موقع ملے گا اور آپ پھر ان کو اس طرف کو مائل کر سکتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ بات اور بھی باعث افتخار ہے کہ جس شخصیت کا میں تعارف کرا رہا ہوں وہ بھی ہماری پنجاب یونیورسٹی کے ایلمنس ہیں، اور خاص طور سے ہمارے ہی شعبے انگریزی زبان و ادب سے انہوں نے ماسٹرز کیا. اب میں گزارش کروں گا جناب وجاہت مسعود صاحب سے کہ وہ اس کتاب پہ گفتگو فرمائیں. خواتین و حضرات، پروفیسر شاہ زیب خان صاحب نے 2 دفعہ لفظ استعمال کیا، نوازا گیا. نوازا گیا، جو اصل نوازا گیا اس کا تو ذکر ہی نہیں کیا. جو زندگی کی اصل نوازش ہے وہ صاحبان نظر، صاحبان دل، شفیق انسانوں کی وہ شفقت ہے جو ہمیں اپنی زندگیوں میں نصیب ہوتی ہے. اور میں خود کو بہت اس لحاظ سے زندگی کا احسان مند سمجھتا ہوں کہ زندگیاں کسی کی بھی انسانوں کی زندگیاں جو ہے وہ گھاس اور پھولوں کے میدانوں سے گزرنا نہیں ہوتا ہے. سختیاں ہوتی ہیں، لیکن اچھے انسانوں کی، صاحبان علم کی، صاحبان ظرف کی جو موجودگی ہے وہ زندگی کو رہنے کے قابل بنا دیتی ہے. تو میں اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی زندگی کی نوازش تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب ایک سرے پہ وقت کے، اور ایک سرے پہ اسی یونیورسٹی میں پروفیسر حمید احمد خان صاحب وائس چانسلر تھے. یہاں اس یونیورسٹی میں آنے سے پہلے میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا، جسے اس وقت بھی، حالانکہ اس وقت اس کے پرنسپل کوئی اور تھے، لیکن ڈاکٹر نذیر احمد کے نام سے جانا جاتا تھا. میں زندگی کا شکر گزار ہوں، اور میں پروفیسر سلیم مظہر صاحب کا، ڈاکٹر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ خوبصورت کتاب پہ میں آپ سے کچھ بات کروں. میں روایتی مضمون نہیں لکھ کے لایا، مجھے اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ کتاب جو ہے یہ تو اب ساتھ چلے گی. میرے مطالعے کا جو اختصاص ہے وہ شعر اور افسانہ نہیں ہے. مجھے غیر افسانوی نثر سے تعلق ہے، میں اس سے زیادہ شوق سے پڑھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو اردو کے، انگریزی کے اور جو دوسرے شعبوں کے طالب علم ہیں ان سے میں زیادہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو پچھلے 30-40 برس گزرے ہیں، اردو میں نان فکشن جو پروز ہے اس میں بہت نفیس نمونے سامنے آئے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے بچوں کی، ہمارے طالب علموں کی، ہمارے نوجوانوں کی جو نثر ہے وہ افسانوی ادب سے ہٹ کے اس خزانے کی طرف بھی جائے، اس سے ان کی جو ایکسپریشن ہے، ان کی جو زبان ہے، ان کا جو خیال ہے سب سے زیادہ وہ مضبوط ہوگا. شیخ منظور الہی صاحب در دلکشا، چھوٹی سی کتاب ضرور پڑھیے گا. مختار مسعود صاحب سفر نصیب، آواز دوست، حرف شوق، اس کی کتابیں ہمارے یہاں آئی ہیں جو افسانے نہیں تھے. داؤد رہبر صاحب کی خوبصورت کتابیں، میں ان کتابوں میں اس کتاب کو زیر آسمان کو ڈاکٹر صاحب کی وہ شمار کر رہا ہوں. اگرچہ یہ کالم ہے، اگرچہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کمتر کام ہے،
یہ ان کالم میرے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن مجھ سے اگر کوئی پوچھے گا کہ اردو کی اچھی کتابوں کے نام لو تو پھر میں اس فہرست میں اس کتاب کو شامل کروں گا. دس از ریممبرنس آف دا تھنگس پاسٹ. وین آئی واز ریڈنگ دس لیٹ می شیئر ود یو کہ میں نے اس کتاب کو آنسوؤں کی اوٹ سے پڑھا ہے. There was in every piece مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اچھا ڈاکٹر صاحب، اچھا یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا. کچھ انسان ہوتے ہیں جو اپنے شعروں کو زندہ کر دیتے ہیں. جو اساتذہ یہاں تشریف فرما ہیں وہ تو یقینی طور پہ جانتے ہیں. ہمارے ایک بہت ہی نفیس صحافی خالد حسن تھے انگریزی کے. خالد حسن کے حصے میں یہ اعزاز آیا کہ انہوں نے 2 شعر زندہ کیے اپنی خوبصورت انگریزی سے. ان کی انگریزی جو تھی نا وہ ایک اتھرے نوجوان کی انگریزی تھی. وہ بہت وہ نکس سے درست انگریزی نہیں، وہ تگڑی اور چست انگریزی لکھتے تھے. انہوں نے جموں جہاں وہ پیدا ہوئے تھے اور سیالکوٹ کو زندہ کر دیا. راولپنڈی سے جس کے ڈاکٹر صاحب مداح ہیں، اور ہماری مداحیاں تو کئی پہلو رکھتی ہیں، کیونکہ پنڈی سے اب آپ وہ پنڈی پہ وہ اس طرح سے نہیں ہنسیے نا، وہ والے معاملات اور ہیں. ہمارا تو پنڈی سے رشتہ یہ ہے کہ یہاں ہماری جیب کٹ جاتی ہے، ہمارے خزانے کھو جاتے ہیں، یہاں ہمارا لیاقت علی شہید ہو جاتا ہے، یہاں ہمارا ذوالفقار علی بھٹو کھو جاتا ہے، یہاں ہماری بے نظیر بھٹو کھو جاتی ہے. لیکن یہ حادثے ہیں، قومیں ان سے گزرا کرتی ہیں. شہروں کی خوبصورتیاں ان کی گلیوں میں اور وہاں پلنے والے بچوں میں ہوتی ہیں. میں کچھ سطریں، میں نے اس میں سے چونکہ بہت سے حصے تھے کتاب کے، کتاب تو ساری نہیں سنائی جا سکتی نا، چند سطریں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور بتاؤں گا کہ مجھے اس کتاب نے کیوں اتنا زیادہ جو ہے وہ موو کیا ہے، میں کس بات پہ متاثر ہوا ہوں. میں نے پنڈی والا ہی حصہ لیا. خیال سے سنیے گا، یہ شاہد صدیقی صاحب کی نثر ہے. اس کا کمال یہ ہے کہ اس میں کوئی لفظ زائد نہیں ہے، اس میں کوئی جملہ گھڑا ہوا نہیں ہے. بعض دوست لکھنے والے کی تعریف کرتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ آپ پہ اترا ہے. ارے بھائی اترتا تو نزلہ ہے، موتیا ہے. یہ جو خوبصورت بات کہنے کا ڈھنگ ہوتا ہے، بات لکھنے کا انداز ہوتا ہے، اس کے پیچھے برسوں کی، دہائیوں کی ریاضت ہے. پڑھنے کی، لکھنے کی، لفظ کو تولنے کی، اسے پرکھنے کی، اور اس کی نشست کو، اسے کہاں رکھنا ہے. وہی لفظ اسی جملے میں 2 لفظ پہلے رکھ دیا تو تاثیر اور ہو جائے گی، 2 لفظ بعد رکھ دیا تو اس کی تاثیر اور ہو جائے گی. یہ اگر جاننا ہے تو آپ کو ڈاکٹر شاہد صاحب جیسے صاحب طرز نثر نگار کو پڑھنا چاہیے. ایک اپنی والدہ کے بارے میں لکھ رہے ہیں، 3 لائنیں پڑھتا ہوں، سنیے گا. ایک بوسیدہ درخت کے قریب مجھے ماں کی قبر مل گئی. قبر کی لوح، دیکھیے لوح بھی ہے، کتبہ بھی ہے، وہ لفظ لوح استعمال کر رہے ہیں. جہاں پر نام اور تاریخ وفات درج تھے، گھاس میں چھپ گئی تھی. میں قبر کے پاس بیٹھ گیا اور گھاس کو ہاتھ سے ایک طرف ہٹانے لگا، بالکل ویسے ہی جیسے بچپن میں، جس طرح بچپن میں ماں میری پیشانی سے بال ہٹاتی تھی. دس از پرپر پروز. اس میں کوئی فارسی کا لفظ نہیں ہے، اس میں کوئی عربی نہیں ہے، اس میں کوئی ہندی نہیں ہے، اس میں کوئی شعر سے اٹھائی ہوئی ترکیب نہیں ہے. اٹ ہٹس یو. راستوں پہ گھاس لمبی ہو،
ابراہم لنکن سول وار کے دوران اس سے کسی معاملے پہ کچھ بات کی گئی تھی، تو انہیں دنوں میں گیٹسبرگ کی لڑائی ہوئی تھی، تو جو انگریزی لٹریچر والے شاذب صاحب یہاں طالب علم وہ شاید زیادہ لطف اٹھا جائے اس سے، تو انہوں نے کہا تھا اب تو ان قبروں پہ بارش ہو چکی، جو کسی قبر پہ پہلی بارش ہے یہ بذات خود زندگی کے معمول کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے۔ کتنی خوبصورت بات اپنی والدہ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہے۔ اگر یہ بات ہم انسانوں کے اندر ہمارے معاشرے میں تھوڑی سی بڑھ جائے تو ہم زیادہ خوشگوار اور زیادہ خوبصورت معاشرہ بن جائیں گے۔ سنیے کیا فرماتے ہیں، اپنی والدہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، دوسروں کی کامیابیوں پہ بہت خوش ہوتی ہیں، تعریف میں کبھی بخل سے کام نہیں لیتی، ہمیں ہمیشہ نصیحت کی کہ اچھائی کہیں بھی ہو تعریف میں کنجوسی نہ کرنا۔ جب معاشرے میں یہ ظرف پیدا ہو جائے کہ دوسرے کی تعریف میں کنجوسی نہ کی جائے، اور اگر کوئی عیب نظر آتا ہے تو اس کو تھوڑا اس کو اچھالنے سے تھوڑا گریز کیا جائے، تو وہ معاشرہ جو ہے وہ ترقی یافتہ معاشرہ ہو جاتا ہے۔ مائیں ہمیشہ سے ترقی یافتہ رہی ہیں۔ ہماری بہن سغرا نے بھی ذکر کیا ہے، اس میں ایک خاکہ ہے سکینہ کا، ایک بالکل گمنام کردار، جیسے نام دے بالی والا کردار ہے نا جو مولوی عبدالحق صاحب نے لکھا، آپ دوستوں نے اپنے نصاب میں پڑھا ہوگا۔ 3 یا 4 صفحے ہیں، بہت ہی نفیس ہیں، لیکن میں اس میں سے آپ کو وہ ٹکڑا سناتا ہوں جہاں ڈاکٹر صاحب نے سکینہ کو زندگی دے دی ہے، حیات دے دی ہے۔ اب سکینہ جو ہے وہ ایک گمنام قبر میں دفن نہیں ہوگی، کیونکہ اب وہ اردو ادب کا حصہ بن گئی ہے۔ فرماتے ہیں وہ انتقال کر گئی ہیں، اور جو اس کے آخری دفعہ دیکھنے پہنچے ہیں، اس کی تدفین کے لیے گئے ہیں، بالوں میں کہیں سفیدی کہیں مہندی تھی، چہرے کا گندمی رنگ زرد پڑ چکا تھا، بالکل سرسوں کے زرد پھولوں کی طرح۔ یہ اشارہ تو نہیں ہے کرنے ذرا جملے کی ساخت پہ غور کیجیے گا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر سڑک کے اس پار دیکھا۔ پہلے سرسوں جو ہے وہ اس کے چہرے کی زردی میں دیکھی سرسوں کے پھول۔ میں نے نگاہ اٹھا کر سڑک کے اس پار دیکھا جہاں دور دور تک سرسوں کے پھول بارش کی فوار میں بھیگ رہے تھے۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب سکینہ سرسوں کے انہی کھیتوں میں چھپ گئی تھی۔ اسے بڑی خواہش تھی کہ اس کا بھی کوئی انتظار کرے۔ These lines remind me of a beautiful short story by Scott Fitzgerald، اور اس کہانی کا نام ہے ونٹر ڈریمز۔ اس کہانی کا آخری پیراگراف میں ایک بزرگ شخص جو ہے وہ اپنی ہی عمر کی لڑکی کی اس جوانی کو یاد کر رہا ہے، اس کھلندرے پن کو یاد کر رہا ہے، اور وہ کہیں سے مل جائے گی بڑے آرام سے آپ کو، آپ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ سمپل لکھیے گا ونٹر ڈریمز اسکاٹ فٹزجرلڈ، آپ کو مل جائے گی، اور پھر یہ والا پیراگراف پڑھیے گا، gives you a lot of pleasure and insight۔ ایک جو مجھے بہت ہی اچھا لگا، بہت ہی مزہ آیا، ہاں اب ڈاکٹر صاحب بچوں کی جو ہے نا برجستگی اور معصومیت، بچوں کی پہچان یہ ہے کہ بچے پلان نہیں کرتے اپنا رد عمل دینے سے پہلے، پھر آخر میں یہ نہیں کہتے کہ مجھے سیاق و سباق سے الگ کر کے بیان کیا جائے یا میرا بیان توڑ موڑ کے بیان کیا جائے۔ بچے کو غصہ آتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اچھے انسان میں اور میرے جیسے سادہ انسان میں فرق یہ ہے کہ اچھا انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ جو بچپن کی معصومیت ہے وہ جتنی دیر تک قائم رہ سکے اس کو قائم رکھا جائے۔ یہ بذات خود اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں
प्रोफेसर साहब जो है डॉक्टर हो गए, वाइस चांसलर हो गए, उस्ताद हो गए, दुनिया भर के इल्म जो है वो जज्ब कर लिए, लेकिन वो बच्चा जब बाहर निकलता है बारिश में तो कितनी, ज़रा लफ्ज़ों पर गौर कीजिएगा। बाज़ औक़ात तेज़ बारिश के हमरा ओले पड़ना शुरू हो जाते और हमारे सहन में जैसे सफ़ेद चादर बिछ जाती। हम नंगे पाँव इन ओलों पर चलते, अपनी मुट्ठियों में ओले इकट्ठे करते। ठंडे यख ओलों से हमारी हथेलियाँ सुर्ख हो जाती, लेकिन उधड़े बटनों वाले गिरेबानों, नंगे पाँव और सुर्ख हथेलियों के बावजूद हमें सर्दी महसूस न होती। कोई गैर मरई ताकत थी, कोई नाकाबिले बयान जज्बा था जिसने हमें अपने हिसार में ले रखा था। इट रिमाइंड्स मी ऑफ डिलन थॉमस, बड़ी उसकी खूबसूरत नज़्म है फर्न हिल। उसकी आगाज़ की दो लाइनें ही ये हैं, नाउ एज आई वॉज यंग अंडर द एप्पल बाउज अबाउट द लिल्टिंग हाउस एंड हैप्पी एज द ग्रास वॉज ग्रीन। ये खुशी इसलिए थी कि बचपन था, ना ओले की ठंड लग रही थी और ना इस बात की कोई फिक्र थी कि गिरेबान के बटन खुले हैं। कुछ लोगों के गिरेबान के बटन उम्र के हिस्से में जाके बंद हो जाते हैं, ज़मीर के बटन भी बंद हो जाते हैं। जिसके गिरेबान के बटन खुले हैं उसका ज़मीर का बटन बंद नहीं होता। इनाम भाई वाला मैं नहीं चाहता कि मैं अपना जज्बाती कंट्रोल खो बैठूं, उस पर मैंने निशान लगाया था, वो मैं सुनाऊंगा नहीं। सिर्फ एक आखिरी एक इक़्तिबास सुना के मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। और इत्तेफाक से जो मेरा और डॉक्टर साहब का फिर एक साझा तजुर्बा निकल आया। कभी कभी को मेरे सामने लफ्ज़ बोलता है मुस्लिम कल्चर, और मैं उसमें उसके बारे में कोई तस्वीर बनाता हूँ, तो वो रमज़ान में अफ्तारी के वक्त की तस्वीर है। हमारे घर में भी एग्जैक्टली इसी तरह चटाई बिछती थी, इसी तरह जो है वो छोटी छोटी चीज़ें रखी जाती थी। इस पर डॉक्टर साहब ने एक जगह पे कहा भी है, वालिदैन की गुर्बत का जिक्र करते हुए, वालिदैन का गरीब होना बच्चों को तंग नहीं करता अगर माँ बाप शफीक हों। बुज़ुर्ग अगर शफ़क़त हो ना तो गुर्बत झेल ली जाती है। जब गुर्बत जो है वो गफलत और तलखी और तशद्दुद और उसके साथ जबर के साथ जुड़ जाती, फिर गुर्बत ज़्यादा तकलीफ से हो जाती है। मैं बस वो एक जुमला सुनाना चाहता हूँ। रमज़ान के महीने का कितना इंतज़ार होता था। सहरी में सब इकट्ठे सहरी करते, मगरिब के वक्त सहन में बिछी चटाई पर बैठे अज़ान का इंतज़ार कर रहे होते। अब ना वो मकान रहा है, ना वो सहन, ना वो चटाई, और ना इस पर मिलकर बैठने वाले वो लोग। अब तो ये सब कुछ एक ख्वाब लगता है, एक ऐसा खुश रंग ख्वाब जो हमने किसी और जन्म में देखा था, जिसमें बाहम तादेर जिए थे, या फिर कोई दिलावेज कहानी जिसे सुनते सुनते हमें नींद आती थी। ये इसमें एक चीज़ मिसिंग हो गई जो डॉक्टर साहब ने जिक्र नहीं किया, वो मैं अपने वाले बचपन के रमज़ान को सुना देता हूँ। हमारे यहाँ बहुत बड़ी बाल्टी पानी की, उसमें एक डोंगा दूध का डाल के उस पर नमक का डला भी फेरा जाता। वो रमज़ान का एक ख़ास हिस्सा था। शक्करपारे उसका हिस्सा थे। ये किताब उन किताबों में से है जो इंसान इसलिए अपने पास संभाल लेता है, बार बार पढ़ता है, एक दफ़े पढ़ने काफ़ी नहीं होता, कि जब इंसान जो है वो लो हो जाए, डिप्रेस हो जाए, जब ज़िंदगी की तरक्कियों से बहुत तंग करें, तो ये किताब उठाए, उसे कहीं से भी पढ़ना शुरू करें। ये किताब एहतियात से लिखी गई है, इसे प्यार से पढ़ना पड़ेगा।